اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا عرش ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت ہے جناب کی اجازت دے کچھ شروع کی جائے پچھلوں کی بھی اجازت کی سردار سے درمیان والے در والے ہاتھ اٹھاؤ پھر بات پڑا جائے گا ذکر کے صدقہ میں شام کا وقت ہے شام والی بی بی آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ کرو صحت سلامتی رزق مولا مزید عطا فرمائے آمین کہا کرو مولا یہ قبولیت کا وقت ہے روحانیت کا وقت ہے سیدہ کی بارگاہ میں آپ حاضر بیٹھے ہو سکتا ہے کسی کی آمین سے کسی مومن کی دعا قبول ہو جائے جتنے عزادار بیمار ہیں عزاداری حسین کے صدقہ میں مالک شفا عطا فرمائے جتنے عزادار قید میں مالک رہائی کی خوشخبری نصیب فرمائے بے گھروں کا میرا مولا اپنے گھر عطا فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں آپ سمیت مولا سب کو نصیب فرمائے امام زمان شہنشاہ معظم جس کی ہم رجت ہیں مالک میرا اللہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ اس کو نابود فرمائے آپ عزاداروں کی ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی مولا حفاظت فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے ہے توجہ چند لمحات عبادت میں گزارے ماشاءاللہ بڑا ہی روحانی اور بابرکت ماحول میرے سامنے آپ تشریف فرما ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا دل ہوگا ویسے سفر کریں گے کیونکہ آل محمد کے فضائل وہ سمندر ہے جس کی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ اس کے انتہا کا پتہ ہے درمیان میں سے جو موتی ہمیں ملتے ہیں بس وہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور موتی ہمیشہ جوہری کو دیا جاتا ہے آپ میرے سامنے میرے مولا کی ولایت کے اتنے جوہری تشریف فرما ہے چلو دو چار بندے دعائی دے دیں گے تو میری نوکری پسند ہو جائے گی ایک آیت پڑھنی پھر ذکر کا طباب شروع کر لینا لیکن آیت پڑھنے سے پہلے 2 منٹ لینے آتے ہیں پھر بات آپ تک بڑی خوبصورتی سے پہنچ جائے گی بات یہ ہے کہ اللہ نے اشاروں میں بات کرتا ہے اس اشارے کی تفسیر تشریح وہ کرتے ہیں جو اللہ والی زبان رکھتے ہیں 1 2 3 4 تھوڑا سا راستہ بنا لو تاکہ پھر بات تو آسان ہے اگلا سفر تو مشکل ہی نہیں ہے مدینے کا شہر ہے آیت پڑھنا ہے بنو ہاشم کا محلہ ہے بنو ہاشم کے محلے کا اہلیان فیصل آباد اور گرد و نواح ایک دروازہ ہے اب بولنا ہے ورنہ میرا دل ٹوٹنے کے قریب ہے دروازے پر کچھ سوالی کھڑے ہیں مانگنے والے جو سوالی ہیں وہ عرشی ہیں واہ فیصلہ راستہ بن گیا جو درمیان میں چند جوان بیٹھے ہو شرماؤ نہیں علی علی کرتے رہنا چاہیے تیرے بولنے کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے دروازے کھل جاتے ہیں ہمارے اور پھر ہم ہر دروازے سے گزر کے آپ تک بات پہنچاتے ہیں ورنہ اگر آپ چپ بھی کر جائیں تو آپ کا بیٹھنا بڑی بات ہے واہ 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 آپ کو سلامت رکھے مولا اپنے لفظ دوڑا ہے سوالی عرشی ہیں فرشی نہیں ملک ہیں بشر نہیں فرشتے ہیں شاباش میرا بیٹا بندے نہیں ملکوتی ہیں ناسوتی نہیں
یوں بھی کرو تو یوں ہی ہے، بول پڑھو تو بھی عرشی ہے۔ وہ کھڑے ہیں علی شہنشاہ کے دروازے پر۔ یہاں پر میں جملہ پہلی دفعہ کہنا ہے، اور وہ آپ نے خرید لیا تو پھر پوری دنیا میں آپ کا نام لے کے کہنا ہے، نہ خریدا تو پھر بھی آپ کو دعائی دیں گے، ہم آپ کا کاری کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی بے نیازیت علی والے ہوتے ہی بڑے ہیں، بڑوں کو کیا کہہ سکتا ہے بزرگ؟ اگر بڑے شاباش دے دے ہم نوکروں کو تو بڑی بات ہوتی ہے نا، ایسا ہے نا۔ سوادی میں جو علی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے صدا لگائی تھی، صدا جس طرح ملنگ فقیر ہمارے آپ کے آج صدا لگاتے ہیں، انہوں نے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو صدا لگائی تھی، اللہ نے وہ آیت بنا کر علی والے کے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے قرآن میں نازل کی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اڑتا بھی رہوں اور ملائکہ کی یہ صدا پڑھ پڑھ کے آپ کو بھی ہمیں بھی خود کو بھی واہ واہ کرتا رہوں۔ وہ علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ فیصلہ بات، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے میں سمجھا ہی نہیں سکا ہوں، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تھکا ہوا ہے سارے دن کا۔ آپ آگے بیٹھے ہیں بھائی جان، دعا تو کرتے رہے، ہاتھ بلند حیدری۔ جلدی جلدی بیٹا، جلدی بیٹا، اس کو تشریف رکھو، بچے کو تشریف رکھو۔ میرا بیٹا آپ بیٹھے، آپ نے نعرے لگا لے، ڈیوٹی کر لی، اب تو مجھے سن، یہ لمبے نعرے کے موڈ میں نہیں ہے، اسی طرح سنتے رہے تو بڑی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، آپ نے قرآن سمجھایا یار، قسم سے دل سے آپ کو دعا دے رہا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے، اب جھوٹ بولنا حرام ہے، گلی میں بولو تو حرام ہے، میں قبر حسین پہ بولوں گا، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہم مسکین ہیں، اتنا کافی ہے، جہاں تک میری نگاہ نہیں جا رہی وہاں تک حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، 1 2 3 4 میں ہاتھ گن لیتا ہوں، آگے آگے جو بیٹھ گئے وہ پھنس گئے ہو جاتے ہیں، اب آپ کے مدد کرنی ہے، پچھلے تو بچے ہیں اور بٹھاؤ بچے کو، یا خدا کا راستہ اس کو، بیٹھ بیٹا چپ کر جا، سن مجھے، سن میرا بیٹا، سن، مولا تجھے سلامت رکھے، نعرے میں بناؤں گا تو پھر میرے ساتھ ماری۔ وہ کہہ رہے ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، میں ہوتا تو داد دیتا، میں ایسے نہ چپ رہتا، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو، نا آخر تک ہاتھ بلند ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ گیا بھائی مجھ سے راضی ہے۔ اس جملے کے بعد جب مسائب پڑھوں گا یا قیمت مل گئی تو پھر ساری رات تمہارے نوکری میں کھڑا ہوں، نہ ملی تو پھر مسائب کا بہانہ تو ہے نا، وہ تو 2 4 دوست پڑھنے ہی ہے جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یا علی تو کتنا بڑا کریم ہے، تیرے دروازے پر وہ روٹی مانگ رہے ہیں جو کھاتے بھی نہیں۔ اب پتہ چلا ہے میں فیصلہ باز ہوں، قسم سے انہوں نے خرید لیا ہے جعفر کو۔ میں تو سمجھا تھا تھک گئے ہوں گے، لیکن جذبہ مودت مرتضیٰ ہے ان میں، دیکھو آخری ہاتھ بلند آ جائے، جس کی چھت پہ آجا میں ہاتھ ذرا ایک دفعہ بلند کرو، بڑا بڑا صغیر علی کا لندر۔ یار مجھے لگ رہا ہے میں بین الحرمین میں کھڑا ہوں، نہ آپ نے لطف نہیں لیا ہے۔ بین الحرمین جس نے دیکھا ہے، مولا عباس اور حسین کے حرم کے درمیان کا جو راستہ ہے اسی کو بین الحرمین کہتے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حسین کے عزادار ہیں اور بین الحرمین ہیں۔ جو ادھر بیٹھے ہو شیعہ ہو، تمہیں کبھی کبھی تو خوش ہو جو بدل تمہیں تم بھی شیعہ ہو۔ منبر پہ اچھا آپ کو بابا ہے میرا چندہ، جھولیاں بھر کے جاؤ یار، تھوڑی تھوڑی کیا کہنا میرا گزارا نہیں ہوتا، کیوں آپ کہنے یا دل سے علی علی کرو یا نہ کرو۔ تھینک یو صاحب۔ دیکھو دیکھو علی کو میری آپ کی کس مولا کی قسم، اللہ کی قسم، یار اللہ سے بڑی قسم ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم علی کو میری آپ کی کسی کی بھی ضرورت ہی نہیں۔
میں نے آپ کے حسن مولا کا ایک فرمان پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے سمجھا کہ واہ یا علی تو کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ حسن مولا فرماتے ہیں پوری دنیا میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے نا تو میرے بابا کی جو جوتی ہے اس کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ، باقی تھا میرا دل بڑا تھا لیکن تمہارا دل اب نہیں ہے، میں کیا کروں یار، ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا، مجھے پتا چل رہا تھا ایسے نہیں ہوگا سر، آپ اتنے بھی نعرے لگوائے۔ جیڑا بندہ تھاکیا نا وہ ہاتھ بھی نہ چکے، جیڑا نہیں تھکیا ہاتھ چکے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، زبان کے ساتھ بولا علی تو تھکے ہیں۔ چلیں آگے کہ بس کریں، کیا ارادہ ہے جی؟ پچھلے سرداروں کا فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پھر کہیں چلے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی دو تو آم دو، یا راستہ بن گیا ہے، آپ نے کمال کر دیا ہے۔ جب فرشتے امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے تھے، آپ بھی روح تھے اس وقت، میں بھی روح تھا، لیکن آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے۔ آگے آگے کوئی بیٹھا کرے بیٹا جس کو بولنا آتا ہو، ورنہ سیٹ پیچھے، بالکل پیچھے۔ اب چپ رہنے کے موسم گزر گئے ہیں، جب تک سر مارنے کے دور تھے ہم نے آپ کو چھٹی دی ہوئی تھی، اب سر دینے کا زمانہ ہے، دے سکتا ہے تو علی کو مان، ورنہ اپنے سوے سورے بچا۔ ساتھ پہ علم لگا لیا ہے تو علم بچانے کے لیے سر دینا پڑے گا۔ مولا کی قسم ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں قیمت چاہیے مجھے اگلے محلے سے چاہیے تو سر مار رہے ہو۔ محبت کے زمانے گزر گئے ہیں، اب عشق کا دور ہے، چونکہ محبت کے قدم میں نے کانپتے دیکھے ہیں، عشق علی کو میں نے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا۔ اب بولنا تیرے بولنے کا زمانہ ہے یار، اب بولو میرے بچوں، تمہارا دور ہے، تمہارا اب پتہ چلا ہے کہ جذبہ مرتضیٰ ہے تمہارے سینوں میں، ہاتھ بلند کر کے علی دے نوکراں دے اچھے ہیں علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو بات جی بھجان جی کی بلا بزرگ ہو تسی بڑے ہو جی، میرا چندہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، جذبہ مرتضیٰ ولایت امیر المومنین کے جذبہ جو آپ کے دلوں میں، اس کی کیا بات ہے، اس اماں کی کیا بات ہے جس نے ہمیں لوریاں دی ہیں، اس باپ کی کیا بات ہے جس نے ہمیں مجلس میں آنے کے ڈھنگ بتائے۔ چلو خیر بیٹھ جائیں گے، سیٹ دے دو، ایک رستہ جگہ دے دیتے ہیں، مومن سے تنگ نہ ہوا کرو۔ آپ کو کیا کہیں سر کلندر مل گئے وہ لوگ جنہیں پورے محرم میں ڈھونڈا ہے۔ وہ کاشف آپ کے شہر میں مجھے فیصل آباد میرے گھر میں مل گئے، قسم سے وہ خریدار مل گیا رات کے بعد شام کے بعد، کمال ہوتا ہے یار، 17 کو پیشیم جنہوں پتہ ہے پھر وہ بھی نال ہاں علی کے لیے ہوتے رہتے ہیں نظام، یہ کچھ نہیں ہوتا، اصحاب کسی دن مجھ کھول لئی ہے علی کی وجہ سے، بسم اللہ۔ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہماری کسی سے محبت ہے تو وہ بھی علی کی وجہ سے، کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی علی کی وجہ سے، ذاتی عداوت، ذاتی دشمنی، محبت کسی سے بھی نہیں۔ اور آپ کو بابا ہے سنبھلا، علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتے کہہ رہے ہمیں روٹی دو۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ہاتھ باندھے، جب روح تھے
تو میں نے کہا مالک یہ جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں یہ فرشتے ہیں؟ اللہ کہتے فرشتے ہیں۔ میں نے کہا مالک ان کو بھوک نہیں لگتی؟ اللہ کہتے نہیں لگتی۔ تو پھر روٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہتے جو مانگ رہے ہیں ان کے نام آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اب یہ نہیں جائیں گے نہ مجھے جانے دیں گے، آپ کی سماعت میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ نام آتے ہیں یار، اتنی بڑی بات ہے فیصل آباد والوں، میرا دل کرتا ہے میں یہاں بیٹھ کے سنوں، کسی بچے کو لکھ کے دوں وہ یہاں بیٹھ کھڑے ہو کے پڑھے، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے نام ہی پڑھے، بس ویسے پڑھ دے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو کتنی قیمت دوں، باقی آپ بھی جانب خریدار بیٹھے جھولی میں ڈال دینا، بات بڑی ہے۔ میں نے کہا اللہ میرا مالک آتے ہیں نام، اللہ کہتے نام لے۔ میں نے کہا جی پہلا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اگر ہمیں کافر شافر کہے کہ تیرے بچے پڑھ رہے ہیں نا مولانا صاحب، تو اپنے بچے پال، ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں۔ ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا، بنگلے بنائی جا، گاڑیاں لی جا، ورنہ فیصلہ باؤ کے 26 سفر کے اس کثیر ترین اجتماع کیمروں کے سامنے جعفر لے کے بھی جائے گا، کر کے بھی جائے گا۔ اور جو علی سے روٹی مانگ رہے ہیں وہ تو علیہ السلام ہے، علی کو کیا کہوں؟ سیدہ کی دعا سے اللہ نے پیدا کیے لبیک یا حسین، تھک نہیں، ہاتھ بلند کر اونچا بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اولاد کو اپنے زواری نصیب فرمائے۔ اے علی، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ لطف آ گیا نا؟ سلامت ہو شاباش۔ قریب کھڑے ہیں، زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ کو، ورنہ میرا دل نہیں کر رہا تو میں چھوڑ کے جانے کو، لیکن آپ کو تنگ نہیں کرنا۔ جبریل علیہ السلام میرا بھائی جو منگتے ہیں علی کے دروازے کے سوالی ہیں وہ علیہ السلام ہے۔ واہ واہ واہ، اگر تمہیں پتا ہوتا نا کہ تو کس ماحول میں سانس لے رہا ہے تو ابھی تک داد دے رہا ہوتا۔ تو علی کو کیا کہوں؟ چلو ہاں سبیل کرو، فریش ہو، کچھ نہیں، کھڑا ہوں میں۔ چلے فلک بولا ہر میدان میں کولا مک گیا لالا۔ میں نے کہا مالک جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل کا پتہ نہیں ہے میرے خیال میں، آپ کو شاید پتہ تو سب کو ہے۔ اللہ کہتے بس اب یہیں رک۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو تو نے پہلے دو نام لے ان کی میں نہ جا، تو میکائیل پہ رہے۔ میں نے کہا جی رک گیا مالک۔ اللہ کہتا ہے یہ کرتا کیا ہے میکائیل، اس کا کام کیا ہے، اس کے ذمہ میں نے کون سا کام لگایا ہے؟ میں نے کہا مالک تیرے حکم سے، تیرے امر سے اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ پورے جہانوں میں کائنات میں تیرے حکم سے رزق بانٹتا ہے۔ ہائے ہائے، داد نہ دینا یار، تھک جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے بس یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دے، جو کائنات میں بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے۔ یار کتنے اچھے لگے کہ پھر بول پڑے۔ واہ 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 واہ، مجھے لگ رہا، میں نے کہا نا بین الحرمین لگ رہا ہے، تو بس برکت بھی وہی حسین نازل کر رہا ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بسم اللہ۔ ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی ہے سیدہ عالمین کے سامنے، ایک روٹی ہے سرکار حسن مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی ہے سلطان کربلا کے سامنے۔ 3 روزے رکھے تھے منت کے آل محمد نے، تو جیسے افطاری کے لیے اپنی افطاری سامنے رکھتے، دروازے پر مانگنے والا آ جاتا۔
یہ لفظ مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند آئے گا. اپنی افطاری اٹھا کر سوالی کو دے دیتے، خود اگلے روزے کی نیت کر لیتے. علی جیسا روزہ نہیں رکھ سکتا، علی جیسا تیرا منہ کیسے ہو سکتا؟ عبادت علی جیسی کوئی نہیں کر سکا. علی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی علی ہے یار. مقابلہ اپنے جیسوں کا کیا جاتا ہے. میں بھی کسی بندے کے گھر میں پیدا ہوا، جس کا مقابلہ کروں گا وہ بھی کسی انسان کے گھر میں پیدا ہوا. علی آیا ہی اللہ کے گھر میں ہے. علی کو اپنا چہرہ اللہ نے اپنا دیا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ علی کو دیے ہیں، اپنی آنکھیں علی کو دی ہیں. میں اس لیے زیارت کر رہا ہوں کہ دیکھو بھی کہاں تک علی کے نوکر بیٹھے ہیں. مولا کی قسم ہے، بندہ بچہ پیدا ہو نا، اسے کہتے ہیں کہ ماموں پہ کیا ہے، نانے پہ کیا ہے، دادے پہ کیا ہے، ابا پہ کیا ہے، تائی پہ کیا ہے. فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس پہ کیا ہے. ہاتھ بن کے جملہ آکھا میں بھی ثواب لے لوں. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کھول دیں، نا تھکاوٹ سے بندہ باندھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ باندھ کے بیٹھے. کدی کدی چاہ لینے خیرات لگ جاتی ہے. یہ ماموں پہ کیا ہے، دادا پہ کیا ہے، صحیح ہاتھ چاہو نانا پہ کیا ہے، نانا اس کے تایا ایسا ہے، اس کا پھپھا، یعنی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، ٹبر پریشان ہے. پورے ٹبر بیٹھے تھے پریشان ہے، بھی کہ دیتے کیا ہے. اس کا مقابلہ کرتا ہے جسے دیکھ کر محمد نے کہا تھا کہ سارا اللہ پہ کیا. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے جوان کا، خدا کرے وہ مہمان ہو ماتمی نہ ہو سکتا. وجہ اللہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے، عین اللہ ہے، عزب اللہ ہے، ید اللہ ہے، ہاتھ اچھے حیدری. نعرہ حیدری. سونا لگتا ہے، سونا لگتا ہے، سونا لگتا ہے علی والا. کیا میں برائی لگتا ہے جیڑا کہنے میں سونا لگنا جو کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد. ہاتھ اچھے علی. تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں مہربانی. کیا مقدر ہے ہم شیعان حیدر قرار کا، ہمارے مقدر سے جل کے ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں. مقدر والوں سے ہر بندہ جلتا ہے، نصیب والوں سے ہر بندہ جلتا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ نے ہمیں علی دیا. علی کی ولایت اللہ نے سب کو نہیں دی. میں کیا کروں لالا، میں کی کراں؟ یہ اللہ سے پوچھنا چاہیے. اس نے دے دی، اس کو دے دی، اس کو دے دی، اس کو دے دی. باقی فیصلہ بات میں یاد رکھنا، آج کے بعد شیعہ سنی اکٹھے رہا کرو. مولوی پیسے کمان دے تو انہوں لڑا کے مولا کے سمجھ کے اپنے بچے کینیڈا میں پڑھتے ہیں، ادھر ہمارے بچے لڑا رہے ہیں. ہاتھ باندھ لو تو کھول لو تو یہ کر لو تو وہ کر لو، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک لفظ کہنا اس کو پلے باندھ لینا شیعہ سنی دوستوں نے. علی نو منن واسطے لفظ پنجابی جاکھنا ہے تاکہ ہر بزرگ نو بھی سمجھ آ جائے. علی نو منن واسطے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے، صرف حلالی ہونا ضروری ہے. تو ہاتھ باندھ کے علی کو مان رہا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ ہاتھ چاہ لالا ورنہ تلاشی جو تو اس پر سے آئے تیرے کام آئے ہو تو سے. ہاتھ اچھے حیدری. الہی آمین. واہ واہ، بے شک بے شک. چلے آگے. ہاں
علی کی ولایت تقسیم ہوئے اللہ نے، یہ اس مالک کا مالک ہے۔ روٹی کپڑا انگور کھجور سیب کیلا یہ سارے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں وہاں بھی ہیں جہاں اللہ کو ماننے والے بھی نہیں، ادھر ادھر صلاح کر رہے ہیں۔ سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے جہاں خدا پرست بھی نہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو پالا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں مریا۔ جزید شمر جیسے نجس لوگ اس زمین پہ چلتے پھرتے رہے، اللہ نے زمین پہ چلنا پھرنا ان کا بند نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تو علی کی ولایت ہے نا، کہ انگور شنگور اس نے سب کو دیے، علی کی ولایت اس نے کسی کو۔ قسم سے کیسے لوگ ان سے ملاقات ہو گئی، وہ کسی کو دی ہے۔ علی کی ولایت میں اہلیان فیصل آباد ایک معجزہ ہے، ایک طلسم ہے، ایک راز ہے۔ بتاؤ بچہ بھی گلی میں کل تک کرتا رہے گا بلکہ اگلے سال تک کرے گا۔ علی کی ولایت میں کیا معجزہ ہے کہ پہلے تو دل میں آتی نہیں، اگر آ جائے پھر کوئی کچھ کہے، کافر کہے، مشرک کہے، گالیاں دے، گھر جلائے، وہ مرضی کرے، علی کی ولایت دل سے نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے جس چیز پہ علی آ جائے وہ کون وہاں سے نکالے؟ ہم شیعوں کا دل سے علی کیسے نکالے گا؟ تو کافر شافر کہے کہ ہمیں پہلے کعبے سے تو علی کو نکال، گھر بھی اللہ کا ہے بھی وہیں پہ۔ واہ بھائی واہ، کہ نہیں میں لالا جی تسی آج کے بعد تسی نہ بڑے بندے ہو تو بڑے بندے نہ ساڑھا گزارا ہوندہ نہیں ہے، ساڑھا ملنگا نال گزارا ہوندہ ہے۔ وہ آج تک کعبے میں لکیر نہیں ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ علی آیا تھا تو تب کی لکیر ہے، وہ حبیبی ہے، کئی دفعہ تمہیں پتا ہے کہ ہے، ابھی نیٹ پہ دیکھو ہے، تو پھر یہاں سے کیسے نکالے گا علی؟ 1400 سال ہو گئے ہمیں کافر کہتے ہوئے، دیواریں کالی کر دیا میرے وطن کی۔ شیعہ کتنا برداشت کرے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں اپنا ملک چاہیے، ہمیں اپنا وطن چاہیے۔ پہلے میرا وطن ہچکولے کھا رہا ہے، ہم پھر بھی وطن کو عزیز رکھتے ہوئے وطن کے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، خاموشی اختیار کر گئے، اعلان شلان کو واپس ہو گئے تاکہ وطن ہمارے کا امن قائم رہے۔ ہم پھر خاموش، اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ڈر شر گئے ہیں، ہمیں اپنے وطن، کیونکہ ہمیں وطن پر جان کا ہماری عزت اولاد قربان ہے، پھر کر لیں گے، پھر بات کر لیں گے۔ ابھی ہمارا وطن کا امن قائم ہو جائے گا، یہ معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، یہ سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے، میرا وطن راستے پر گامزن ہونا شروع ہو گیا ہے، اللہ مدد فرمائے گا اور وطن کامیابی کی کیونکہ پاک سرزمین ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وطن بنا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کا محافظ ہے، محمد رسول اللہ اس کا محافظ ہے۔ جتنے علم عباس کے پاکستان میں ہے کسی دنیا کے خطے میں نہیں ہے، یہ علم والا میرے وطن کا محافظ ہے۔ شیعہ خون دینے کے لیے تیار ہے، ایک اشارہ ہمارا وطن پر ہمارا خون بھی قربان ہے، لیکن ہمیں کافر بھی کہا گیا ہم چپ رہے، ہمیں کچھ بھی کہا گیا ہم چپ رہے، ہمارے علماء مارے گئے ہم خاموش رہے، ذاکرین شہید ہوئے ہم خاموش رہے، معززین شہید ہوئے ہم خاموش رہے، ہمارے بڑے بڑے گھروں کے معزز والے لوگ شہید ہوئے ہم خاموش رہے، ہمیں گالیاں تک دی گئی ہم خاموش رہے، ہماری عزتیں اچھالی گئی ہم خاموش رہے۔ کافر کافر کہے کر ٹرین میں ہم سفر جب کرتے تھے تو اس ڈبوں میں لکھا ہوتا تھا شیعہ کافر ہے، میں تب سے پریشان تھا کہ ہمارا قصور ہی کیا ہے، ہمیں ہی کافر کیوں کہا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کے مرشد علی کا فرمان پڑھا ہے، تب سے میں نے کہا واہ یا علی، تو نے تو ہمیں تسلی اور یقین پیدا کر دیا۔ علی کہتے ہیں یاد رکھو جب تک لوگ تمہیں میری محبت میں کافر نہ کہیں تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو تمغہ ہے علی کی طرف سے ہمیں، کبھی محتاج نہ کرے میرا مرشد علی۔ جی جس کا بنا ہو آج اٹھائے، جس کا نہیں بنا ہو کوشش کرے۔ نعرہ حیدری یا علی، یا علی، سلامت رہو سلامت رہو۔ علی کی ولایت پہلے آتی ہی نہیں،
آ جائے تو پھر جاتی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ نے علی رکھا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے گھر سے علی دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے علی دیا ہے۔ ہم کبھی علی کو نہ مانتے اگر مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے۔ 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا، 4.5 گھنٹے حسین کا نانا بلا تشریح علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی دی ہے۔ 4.5 گھنٹے ہاں جی پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ علی کی ولایت و خلافت کا اعلان کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اور جتنی دیر محمد نے خطبہ غدیر دیا تھا اتنی دیر محمد کی بیٹی کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری حیات میں اپنی نسل قربان میں خولہ کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میری بیٹے اتنے قیمتی نہیں ہے جتنی یہ ہے قیمتی ہے، کیونکہ یہ ہے سننے کے لیے محمد اور علی دونوں کی زخمی بیٹیاں آتی ہیں۔ میں صدقے ہو جامعہ نہ ماتمی آلے، میں نوکر ہو گیا تھوڑا۔ جعفر کا انتظار نہیں تھا، کسی مداح خان کا انتظار آپ کو ہونا بھی چاہیے، آپ کرتے بھی ہیں، لیکن جو پردے میں بیٹھتی ہے نا علی کی زخمی بیٹی، وہ سیدہ مجھ جیسے جہل کو سننے نہیں آئی، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے۔ اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے؟ او تہجد کے وقت کی آئی ہے جناب زینب یہاں، آئی کیوں ہے؟ سارے عزاداروں کی ہے سننے آئی ہے، جیڑی آئی تیرے واسطے میں انہوں خالی نہ دو تھک گیا ہونے گا۔ میں فضائل چھوڑ دیتا ہے چونکہ جنازے برآمد ہونے ہیں غریبوں کے۔ گھر میں ایک جنازہ ہو تو پورا محلہ جاگتا ہے، آج 4 جنازے برآمد ہونے ہیں۔ 2 بھائیوں کے جنازے ہیں، 2 شہزادوں کے جنازے ہیں۔ آئے تھوڑی کی ہے لوگوں نے، سیدہ زینب ہمیں خیرات عطا فرما، ہم تیرے بھائیوں اور تیرے بیٹوں کے جنازوں کا استقبال ہے میں کر سکے۔ بی بی ہم اس قابل نہ صحیح، جنازے تو حق رکھتے ہیں کہ ان پر ہے کی جائے۔ بار بار ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے کہ تھوڑا سن لینا لیکن ہے کر لینا۔ میں صدقے ہو جاؤں، میں نوکر ہو گیا تیرا، ماتمی میرے مرشد حسین اور کے بھی عجیب مقدر ہیں۔ یاد رکھو یہ جو 4 جنازے ہیں نا، جن میں سے 3 جنازے ایسے ہیں جو خود حسین نے اٹھائے ہیں۔ یار کمال کر دیتے ہیں، اتنے قریب سے آپ سن رہے ہیں، ادھر والوں نے ہے تھوڑی کی ہے، ناراض نہ ہونا بیٹا، سر تھلے نہ کیتا کرو۔ جنازوں پہ کس بات کا سر نیچے کرنا یار؟ کبھی کبھی آنسو نہیں آتا ہے تو آتی ہے، یہ ہے ہی بس کافی ہے، تیری آنسو دے دے گی جناب زینب علی آپ کو۔ آئی جو تشریف فرما ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بی بی آپ پر کتنا راضی ہوتی ہے۔ حسین نے 3 جنازے اٹھائے، حسن کا جنازہ برآمد ہوگا وہ بھی حسین نے اٹھایا ہے، ایک گٹھڑی برآمد ہوگی، اللہ اکبر، وہ میں فیصلہ بات میری مٹی تو قربان، وہ سیدہ تواڈے تو کتنی راضی ہے یار، جڑے ہاتھ سر سے مار دے پہ دل کر گئے تو مار دو سارے ہاتھ سے تاکہ تواڈے تے میرے باتوں دی گواہ بڑھ جائے شام والی مفہوم۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ شہزادہ قاسم سے صدقے مولا بڑے جوانیت کامیابی عطا فرماوے، جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے ماما بہنا بیٹھے ہو، مولا تعالی دعائیں قبول فرماوے۔ کدی خالی نہ جاؤ اس بوئے تو نہیں جا سکتے، امام بارگاہ کا نام ہی شہزادہ علی اکبر ہے، شہزادے کے دروازے پر آپ بیٹھے ہیں تو وہ دروازہ خالی آپ کو نہیں بھیج سکتا، تھوڑی ہے بھی دستی ہے۔ ایک گٹھڑی برآمد ہونی ہے وہ بھی حسین نے اٹھائی تھی، اور ایک وہ جنازہ برآمد ہونا ہے جس کو ان جو 2 جنازے میں نے بتائے ہیں نا، حسن مولا کا اور جناب قاسم کی گٹھڑی، یہ 2 جنازے حسین اٹھانے گیا تھا لیکن چل کے، تیسرا ایسا جنازہ ہے جہاں حسین ایسے چلتے گئے، اور میں قربان ہو جاؤں میرے ہاتھ سے ماننے لگا۔ واہ 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 واہ،
اللہ مان پتہ نہیں کون پہ پڑھا رہے تھے کون پہ سوچ رہے تھے بھائی جان مولا دی قسم ہے تاری ہے دی قسم ہے میرا بیوی بیٹا ہاتھ نہ بنو تاری ہاتھ نہ بنو ہاتھ سے مار لو میرا پتر میں جنی باری آنکھ سے میں پڑھا کربل میں نوکر ہو گیا کربلا کے شہیدوں میں وحد شہید علی اکبر علیہ السلام ہے میں اپنی جانب سے جملہ پڑھوں تو حسین کی ماں مجھے ابھی صدا دے اتنی بڑی بد دعا میں فیصلہ باز منبر پہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں تیرا ہاتھ سر یا سینے پہ نہ گیا تو تو بھی اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی کہ بی بی میرا ہاتھ ماتم ہی نہ کر سکا میرا جملہ نہیں ہے علامہ حسین پر جاڑا صاحب قبلہ آل اللہ مقام ہو 1988 میں انہوں نے جملہ پڑھا تھا دائرہ دین پناہ میں وہ کہتے علی اکبر واحد شہید ہے کربلا کے شہیدوں میں جس کے جنازے پر جس کی لاش پر حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے واہ 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 جنہیں جوان بیٹھے والی ایک بار دباستا ہے ایک باری سیر پہ ہاتھ مار چاہتا ایک باری مارو چاہتا کہ کربلا کا ماحول بن جائے مجھے لگ رہا ہے میں بین الحرمین میں کھڑا ہوں میں خوشامد نہیں کر رہا میرا بیٹا سر پہ ہاتھ مار لو میرے بھائی جو جوان بیٹھے ناراض نہ ہونا واہ 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 الحمدللہ حوصلہ میرا پتر ہو میرا بچہ اور پچھلے سردار ہو حوصلہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا میں کس کس کو حوصلہ دوں ایک ایک جملہ پڑھنا ہے ایک ایک جملہ 3 جنازے سال لے لو میں نوکر ہو گیا تیرا سال لے لو اگلے جملے پیار یہ میرے بچے سے لے کر میرے بیٹے سے وہ جو مجھے نظر جن کے چہرے نہیں آ رہے ہیں لائٹنگ کی وجہ سے میں وہاں تک ہاتھ باندھ رہا ہوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہر ماتمی کو نظر آ رہے ہوں گے حسین کا چھوٹا سا مداخان ہوں تیرے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل ہوں سیدہ زینب عالیہ کا چھوٹا سا ذاکر ہوں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اس جملے پہ ضرور ہے کہ نہیں ورنہ دعا کر جاؤ کر مر جائے اے حسین تیری غربت پہ میں بیٹے نہیں بیٹی قربان کر دوں ہر جنازہ حسین نے اٹھایا ہے حسین کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا حسین اٹھانے کے لیے اس کی ایک 4 سال کی بیٹی گئی جب واپس آئی تو اس وقت بابا اللہ اور خیرات دینے والی بی بی کی نالائن پر قربان ہو جاؤ جو آپ کو راضی ہو کر مادمی آپ کو ہے کہ خیرات دے رہی ہے ایک دفعہ دل کر رہے ہیں کہ ایسے لگے جیسے کربلا کے درمیان میں ہے سر ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے نا سر پہ سارے مارو تاکہ گواہ بن جائے حسین کی بہن رات کا دوسری چلی میرا دل کرتا ہے میں تمہارے گلے چانا پا کے بہن کرنا میرے پتر جڑے جوان بیٹھے ہو میرے بزرگ سر سے ہاتھ پہ مار دینے جا وہ آخری ہاتھ سر پہ چلا گیا ماتمی کا کوئی برکت والی مجلس ہو رہی ہے کوئی روحانیت والی مجلس ہو رہی ہے کوئی روحانیت والے عزادار مل گئے حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ کس کس کو حوصلہ دو یار بھائی حوصلہ بھائی جان حوصلہ تسی حوصلہ کرو تو میں گل کرا 4 جنازے ایک ایک جملہ کہنے اور جنازے ایسا برآمد ہو جائیں گے استقبال جب جنازوں کا کرنا ہے تو مجھے کہنا نہ پڑے جتنے جوان ہو بزرگ نہیں بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہیں جوان کا ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے تاکہ استقبال ہو جائے غریبوں کا حسین کتنا غریب ہے حسن کے جنازے پر بہنوں کو رونے کی اجازت تھی اکبر کے جنازے پر بھی جناب زینب نے خیمے میں بیان کر لیے تھے قاسم کی گٹھڑی پر بھی سید زادیوں نے ماتم کیا تھا حسین وہ غریب ہے جس کی لاش ایسے چھپ کر کے زینب گزری ہے جیسے یہ بہن کوئی جملے ہوتے ہیں جو مومنوں کے جگر پہ اثر کر جاتے ہیں بھائی ڈر کے مسائل پڑھتے ہیں اللہ مان میرا بیٹا ہو میرا پتر ایک ایسا بچہ یہ گر پڑے گا اس کو حوصلہ دینا ہو میرا پتر ہو میرا بیٹا تو ہاتھ نہ باندھ تو چھوٹا بچہ ہے یار تو میرا پتر ہے یار میرے بیٹے تیرے بچے تیرے جتنے ہیں تو درمیان میں بچے بیٹھے ہو ایک دفعہ ہاتھ مار دو سر سے ناراض نہ ہوئے جے تاری عبادت ہو جائے گی ایک ایک جملہ کہنا ہے ایک حسن مولا کا
ایک علی اکبر کا، ایک شہزادے کا، ایک آخر میں حسین کا، اور جنازے برآمد۔ 5 سال کے حسین تھے باظاہر، 6 سال کے حسن، اور 3 سال کی جناب زینب عالیہ۔ حسین مولا، حسن مولا۔ مصطفیٰ نے ایک زانو پر حسن کو بٹھایا ہوا ہے، سرکار محبوب خدا نے دوسرے زانو پر حسین کو۔ حسن کے چہرے پر بوسہ دے کر کہتے ہیں یہ میرا امیر بیٹا ہے۔ آئے 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 کلے ماتمی آئے کہتی ہے انہیں لگتا ہے پورے شہر آئے کر دیتے ہیں، یہ میرا امیر پتر ہے۔ رخسار حسین پر بوسہ دے کر فرماتے ہیں یہ میرا غریب بیٹا ہے، اور میں مر جاؤں اللہ کرے۔ مجلس نہیں ہو رہی، معجزہ ہو رہا، قسم سے میں پڑھ نہیں رہا، بس کوئی خیرات آپ کو بی بی دے رہی ہے، وہ کتنی راضی ہے آپ کا، آپ کی قسم، مجھے بی بی کی قسم آپ پر آتی ہے۔ 7 دفعہ حسن کو امیر کہا۔ یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، 1 2 3 4 5 6 کیمرے ہیں، جہاں جہاں حسین کے عزادار، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، سادات عظام یا غیر سادات مجھے سن رہے ہو، تمہیں حسین کا واسطہ آج فیصل آباد میں 4 جنازے برآمد ہو رہے ہیں، کم از کم کمنٹس پر تو لکھ دینا کہ تم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان جنازوں پہ ہے کر رہے ہو۔ آج کوئی بندہ اس مجلس کو ایسے نہ جڑے کہ جعفر کیا پڑھے گا اور یہ کیا سنیں گے۔ آج کی مجلس پوری دنیا میں ایسے لگے پوری دنیا ہے کر رہی ہے۔ پھر پتہ چلے بھائی جان دعا کرنا، یہ جوان باپ بھی بیٹھے ہو ادھر پیچھے والے بھی دعا کرنا، یا مجھے مولا موت دے یا پوری دنیا کے آنسو مولا سب کو خیرات دے۔ میں پوری دنیا کے لیے آج دعا کر رہا ہوں، جہاں جہاں حسین کا بات میں سن رہا ہے آپ کو اور مجھے بھی۔ یہ میرا امیر بیٹا ہے، تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو نا، بس یہی کہو تو چھوڑ دو۔ حسین کے رخسار پر بوسہ دے کر کہتے ہیں یہ میرا غریب بیٹا ہے۔ 7 دفعہ حسن کو امیر کہا، 7 دفعہ حسین کو غریب کہا۔ 7ویں دفعہ جب غریب کہا حسین نے نانے کی جھولی چھوڑی، حسین جا کر زمین پہ بیٹھ گئے، زمین پر لکیریں کھینچ رہا ہے میرا مرشد حسین، اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، نانا اس کا بھی محمد ہے، نانا میرا بھی مصطفیٰ ہے، بابا اس کا بھی علی ہے، بابا میرا بھی نجف کا شاہی ہے، اماں اس کی بھی بطول ہے، ماں میری بھی سیدہ ہے، پتہ نہیں وہ امیر کیوں ہے۔ آجا آجا میرا بیٹا، آجا میرا بیٹا، آجا 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 آجا، بسم اللہ بسم اللہ، آزان و سالم، تو ماتمی حسین کا، تھوڑا سا بیٹھنے دو بچے کو، بیٹھنے دو، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، سر پہ ہاتھ رکھ لے، سر پہ ہاتھ فوراں رکھ لے، فوراں رکھ لے، تو ماتمی میرے مولا کا، تیرا احترام کرنا مجھ پہ ضروری تھا، تو بھی حصہ ہو گیا حسین کی عزاداری کا۔ فرماتے ہیں وہ اس کا بابا بھی علی، بابا میرا بھی علی، نانا اس کا بھی محمد، نانا میرا بھی محمد، اماں اس کی بھی بطول، ماں میری بھی سیدہ، نوکر اس کا بھی جبریل، نوکر میرا بھی جبریل، وہ امیر کیوں ہے؟ اللہ جانے میں غریب کیوں ہوں۔ چھوٹے بھائی کو روتا دیکھا حسن امیر نے، حسن نے نانے کی جھولی چھوڑی، حسین کی گردن میں بہن ڈال کر کہتے چھوٹے بھائی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں، میرے سامنے رو نہیں، آ سودا کر لے، امیری تو لے لے، میں صدقے ہو جاوا بات بھی تیری جوتی پر، غریبی مجھے دے دے، جس کو سمجھ آ جائے اسے بی بی کا واسطہ ایک دفعہ ہے پوچھی کر کے مجھے شام والی بی بی سے مہر لگوا دے۔ جیسے سودے کی بات ہونے لگی نا، 3 سال کی زینب ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے، حسین کی گردن میں باہیں ڈال کر زینب کہتی حسین غریبی کا سودا نہ کری، تیری غریبی میں زینب کا حصہ ہے، حسین تو کربلا میں سو جائے گا، حسین زینب 72 بازاروں میں جائے گی۔ حوصلہ 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 میرا بیٹا، حوصلہ پکڑ لو ہاتھ سے۔ میں نے کہا تھا نا پوری دنیا کو آنسو دے گی آج علی کی بیٹے، ہاتھ مار لو سر پہ جواب۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ابھی زیادہ آنے دو، میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، میرے ماتمی مولا کے تشریف رکھو، ابھی 2 جملے پڑھنے دے مجھے۔ حوصلہ دینا بچے کو، اس بچے کو حوصلہ دینا یہ۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، ادھر دیکھ، مجھے دیکھ میرا پتر، ماتم کا حسین کا، میرا بیٹا۔
3 سال کی بی بی زینب کے ذہن میں ماتمی حسین کا یہ بات بیٹھ گئی، حسن میرا امیر ہے، حسین میرا غریب ہے۔ نانے کا جنازہ اٹھا، بی بی زینب یہی سوچتی رہی، حسن امیر ہے، سانس لے لو، سانس لے لو، ہو سکتا ہے مجھے پورا نہ پڑھنے دو، اب برآمدگی ہو جائے، مجھے ماحول بتا رہا ہے، خیرات والی کی خیرات بتا رہی ہے، آپ کی مودت اور عشق بتا رہا ہے کہ شاید مجھے پورے جملے نہ پڑھنے دے اور برآمدگی خود بخود ہو جائے، چونکہ دعا قبول ہوگی، پوری دنیا رو رہی ہے میرے مرشد کی غربت کو۔ نانے کے جنازے پہ بھی زینب سوچتے رہی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ آدھی رات مدینے کا شہر محمد کی زخمی بیٹی کا جنازہ اٹھا، یتیمی میں بھی زینب سوچتی رہی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 40 ہجری کوفے کا شہر، علی جیسے بابا کا جنازہ اٹھا، فضہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے رہی، اماں یہ میرا امیر ہے، اماں یہ میرا غریب ہے، اب مجھے مار دو گے، مجھے لگ رہا ہے تم آگے پڑھنے نہیں دو گے، مجھے لگ رہا ہے خیرات بتا رہی ہے۔ 50 ہجری 28 صفر حسن بھائی کا جنازہ اٹھا۔ ہم سرائکی سنجھی لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کسی سید کا جنازہ آئے نا گھر سے باہر، تو ہم جو غیر سید امتی نوکر ہیں سادات کے، ہم اپنی بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہماری گھر سے باہر آ جاتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں چراغ، پھول، خوشبو، عطر، ہم سید کے جنازے کا استقبال کرتے ہیں۔ مر جائے گا جعفر، جیسے حسن سخی کا جنازہ گھر سے باہر آیا، ادھر سے امت بھی گھر سے باہر نکلی، لیکن پھول لے کے نہیں آئی، کسی ہاتھ میں تلوار، کسی ہاتھ میں نیزہ، کسی ہاتھ میں تیر، کسی ہاتھ میں تلوار۔ اسے نہ دیکھ، خطبہ دم کر، اسے کیا دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ حوصلہ کرو یار، حوصلہ کر میرا بیٹا، ابھی اگلے جملے پر بیٹا مجھے مارے گا یا خود ٹکرے مارے گا۔ 71 تیر لگے حسن کے جنازے میں، تیروں والا جنازہ حسین گھر لے آیا۔ جیسے بی بی زینب نے حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، حسین کی گردن میں بہہ ڈالی، کبھی حسین کے رخسار کا بوسہ، کبھی حسین کی داڑھی کا بوسہ، کبھی حسین کے سر کا بوسہ۔ فضہ کہتی ہے تیر حسن کو لگے ہیں، روتی حسین کو ہے۔ ماتم کر کے زینب کہتی ہے، اماں امت نے میرے امیر کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کا کیا حال کریں گے۔ اور اماں میرا حسین غریب ہے۔ پہلا جنازہ آ گیا، جس کے جنازے پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، جس کو چھڑا ہے 4 سال کی بیٹی، حسین کے قاتل کی منت کر کے کہتی ہے، اسے نہ مار، اس کو چھڑانے والا کوئی۔ سر پہ ماتا، سر پہ ہاتھ مارا، سارے ماتمی ایک دفعہ۔ یہ اس کا جنازہ آ گیا جس کے جنازے پر اس کی بیٹی کو تماچا لگتا ہے۔ اب ایک اور جنازہ آنے والا ہے، جنازے پر امت نے تیر مارے، حسین کا تیروں پہ جنازہ، حسن کے جنازے پہ تیر۔ نالک پہ غیر تانے، ہائے نیزے تیر مارے، تلوارا برچھیاں دے، سیدھے میران سارے۔ نالک پہ غیر تانے، ہائے نیزے تیر مارے، تلوارا برچھیاں دے، سیدھے میران سارے۔ ظلمانی انتہا کلے آئے، صبر کرنا یار، زہرا جہان بے گناہ کربلا چ ماریا، زہرا